نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہماری سلسلہ وار گفتگو اس موضوع کے حوالے سے چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کی صبح لبادہ تشریق میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اس لیے بھیجا تاکہ اس امت کو اس نبی کی سیرت ملے، اور اسی سیرت طیبہ کو پھر اللہ رب العزت نے ہمارا دین بنایا اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا، اب میرے محبوب کو تکتے چلے جاؤ اور ان کی سیرت طیبہ کے رنگ میں خود کو رنگ کر اپنی دنیا بھی سنوارتے چلے جاؤ اور اپنی آخرت بھی سنوارتے چلے جاؤ۔ اور فرمایا تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی سیرت اور سنت ہے۔ مگر فی زمانہ صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ہم آقا کی آمد کی جشن تو کرتے ہیں، خوشیاں تو مناتے ہیں، مگر جو سیرت طیبہ عطا کرنے کے لیے اور جو دین اسلام عطا کرنے کے لیے باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آج وہ دین اور وہ سیرت طیبہ نظروں سے اوجھل ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس دین پر عمل کرنا تو بڑی دور کی بات۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس دین کا اصل تصور بھی ہمارے ذہنوں میں دھندلاتا چلا جا رہا۔ اس پر پچھلی کچھ نشستوں میں بتا رہا تھا کہ کچھ اللہ کے حقوق ہیں اور کچھ اس کے بندوں کے حقوق ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ سے آ کر ہمیں یہ سکھایا کہ اللہ کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں اور اس کے بندوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، اور اگر یہ دونوں چیزیں مل جائیں کہ کیسے ادا کرنے ہیں تو اسی کو دین اسلام کہا جاتا۔ پھر حقوق العباد پر بھی ہماری کو 2-3 نشستوں میں پہلے بات ہوئی ہے، اس کی تفصیلات میں تو ہم نہیں گئے، مگر اجمالی تصور میں نے سارا آپ کے سامنے رکھا۔ مگر آج ایک اور بنیادی بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی میں نے بات کی ہے، ایک بات یاد رکھ لیں کہ اس کائنات کی میجر تقسیم ایک ہی ہے، اور وہ تقسیم یہ ہے کہ ایک اللہ کی ذات ہے جسے ہم خالق کہتے ہیں، اور اللہ کی ذات کو چھوڑ کر باقی جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر ہے وہ اللہ کی مخلوق کہلاتی ہے، اس کو تخلیق کیا گیا ہے، اور جس شے کی بھی تخلیق ہوئی اسی کو مخلوق کہا جاتا۔ تو ایک خالق ہے اور باقی ساری کی ساری کیا ہے؟ اس کی مخلوق ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک معبود ہے اور باقی جو کچھ بھی کائنات کے اندر ہے وہ سب اس کے بندے ہیں۔ جب ہم عباد کی بات کرتے ہیں تو عباد سے مراد فقط انسان نہیں ہے، بلکہ عباد کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ اس کے اندر انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، شجر بھی ہیں، حجر بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، انس بھی ہیں، رسل بھی ہیں۔ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر الغرض میں بتا رہا ہوں کہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں سوائے عبد اور بندہ ہونے کے اور کچھ نہیں۔ ایک معبود ہے اور باقی سارے ہی اس کے بندے ہیں، اور اسی تصور کو باری تعالیٰ نے سورہ مریم میں ایک مقام پر بیان کیا
فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، فرمایا جو کچھ بھی پستیوں میں ہے اور جو کچھ بھی بلندیوں میں ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، فرمایا اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں سوائے عبد اور بندہ ہونے کی اور کچھ نہیں ہے۔ بس ایک معبود ہے جسے اللہ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سارے اس کے عباد کہلاتے ہیں۔ اچھا، جب عباد کی بات ہوتی ہے تو جو دلچسپ بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میں نے جیسے عرض کیا ہے، ایک اللہ ہے جس کو معبود کہتے ہیں اور باقی سارے ہی بندے ہیں، تو خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار بھی وہ اللہ کے بندوں میں ہوتا ہے۔ وہ خالق نہیں ہے، معبود نہیں ہے، بلکہ وہ خالق کی مخلوق ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ اور بندوں میں سے وہ ایک ایسے بندے ہیں کہ اگر جن کے بندہ ہونے کی شہادت نہ دی جائے، گواہی نہ دی جائے، تو کسی کو دائرہ ایمان میں آنا نصیب ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ کنڈیشن رکھی ہوئی ہے کہ پہلے اس بات کا اعلان کرو، اگر دائرہ ایمان میں آنا چاہتی ہو، ایمان کی خیرات چاہتی ہو، تو فرمایا ایمان کی خیرات اس خوش نصیب کو ملے گی جو باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ اس بات کی شہادت اور گواہی دے دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے برگزیدہ بندے ہیں۔ اب دیکھیں، جب کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہونے کا گیٹ وے، بڑا دروازہ تو یہی ہے نا، ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اور کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں ہم توحید کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہاں تک توحید کی بات ہے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، پھر بندہ اپنی زبان سے یہ اعلان کرتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو ان کے بندہ ہونے کی گواہی پہلے دی جاتی ہے، رسول ہونے کی گواہی بعد میں دی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی ان کے بندہ ہونے کی گواہی نہ دے، اس کا مطلب اس نے یہ کلمہ شہادت پوری طرح سے ادا نہیں کیا، اور جب یہ شہادتیں نہیں دے گا تو تب تک اس کو ایمان اور اسلام کی خیرات نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو ذرا غور کریں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بندگی یہ ہے کہ جب تک کوئی ان کے بندہ ہونے کی شہادت نہ دے دے، گواہی نہ دے دے، کسی کو ایمان کی خیرات میسر ہی نہیں آتی۔ شمار ان کا بھی بندوں میں ہے۔ مگر اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ باری تعالیٰ نے یہ اتنا ضروری کیوں رکھا کہ ان کے بندہ ہونے کی گواہی کو بھی رسالت سے مقدم رکھا، فرمایا رسول ہونے کی گواہی بھی بعد میں دینا، پہلے یہ گواہی دو کہ وہ میرے برگزیدہ بندے ہیں۔ اس کی ایک حکمت میں بتا رہا ہوں، اللہ رب العزت نے اس بندہ ہونے کی گواہی کو اس لیے ضروری سمجھا کہ باری تعالیٰ نے اس سے پہلے بڑے بڑے انبیاء کرام کو، رسولوں کو بھیجا، اور جو بھی نبی اور رسول آتا رہا، باری تعالیٰ نے ان کو اپنی بارگاہ سے پھر بینات، آیات، معجزات، نشانیاں دے کر بھیجا۔ جیسے سورہ الحدید میں ایک مقام پر فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا، آیات کے ساتھ بھیجا، معجزات کے ساتھ بھیجا۔ وہ آتے اور آ کر معجزات دکھاتے، ہر نبی کو باری تعالیٰ نے معجزات عطا کر کے بھیجا۔ میں صرف ایک نبی کی بات کرتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل پہلے تشریف لائے، ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا ذکر جب قرآن پاک نے کیا تو کیسے کیسے معجزات باری تعالیٰ ان کو عطا کرتے تھے۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، کہ بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول مکرم صلی اللہ علیہ، ایک رسول مکرم عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور وہ آ کر خود اپنی زبان سے کیا کہتے تھے، باری تعالیٰ نے ان کا قول نقل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ اے میری قوم کے لوگوں، میری امت کے لوگوں، میں اللہ کی طرف سے نشانی کے ساتھ تمہارے پاس آیا، اللہ نے مجھے نشانیاں دے کر بھیجا۔ کیا نشانیاں دے کر بھیجا ہے؟ فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر،
کہ میں مٹی سے پرندے کی مانت ایک مورتی بناتا ہوں، فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن کر اڑ جاتی۔ یہ خود قرآن پاک میں لکھا ہے، ذرا غور کریں یہ انبیاء کو ملنے والے معجزات کیسے کیسے تھے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہوا کہ وہ مٹی کی مورتی بناتے، اس میں پھونک مارتے اور اس کو پرندہ بنا کے اڑا دیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا وہ ابری الاکمہ والابرص، اور اللہ نے مجھے یہ نشانی بھی دے کر بھیجا ہے کہ مادر ذات اندھا آ جائے میں اس کو بینائی عطا کر دیتا ہوں، برس کی بیماری میں کوئی مبتلا آئے اسے ٹھیک کر دیتا ہوں، شفا یاب کر دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے اذن سے میں مردوں کو زندہ بھی کر دیتا ہوں۔ اس کا مطلب قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو یہ معجزات بھی عطا کر بھیجتا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے۔ مردہ تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس میں پہلے جان ہوتی تھی نکل جاتی تھی، اللہ کا پیغمبر اللہ کے اذن سے اسے زندہ کر دیتا۔ اور اسی آیت میں قرآن یہ بھی بتا رہا تھا کہ وہ تو مٹی کی مورتی بناتے، اس میں پھونک مارتے اور اس کو زندہ کر کے پرندہ بنا کے اڑا دیا کرتے تھے۔ تو فرمایا مردوں کو زندہ بھی کرتا، اور ساتھ فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور اللہ نے مجھے یہ نشانی بھی عطا کی ہے، یہ کمال اور یہ معجزہ بھی عطا کیا ہے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور کیا گھر چھوڑ کے آئے ہو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ علم غیب کا معجزہ بھی ان کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ، فرمایا یہ جو اللہ نے مجھے اتنے معجزات عطا کر کے بھیجے ہیں ان میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہو۔ میں نے یہ آیت کریمہ فقط اس لیے پڑھی ہے کہ اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کرام کو، رسول اعظام کو اپنی بارگاہ سے معجزات دے کر بھیجا، اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا میں نے ذکر کیا جو ایک ہی مقام پر باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ اور بھی معجزات ہوں گے مگر چند ایک گنتی کے معجزات تھے، اور ان کے ان معجزات کو دیکھ کر ان کے ماننے والوں نے ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس عقیدے کے حامل آج بھی لوگ زمین پر پائے جاتے ہیں۔ مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کو خدا بھی کہتے ہیں اور ان کو خدا کا بیٹا بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے ان چند کمالات کو، چند معجزات کو، ان بینات اور نشانیوں کو دیکھا تو ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور آج تک کہتے پھر رہے ہیں لوگ۔ اور حاضرین مکرم یاد رکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کو تو جو کچھ ملا تھا وہ ملا ہی مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ تھا۔ وہ تو خیرات تھی کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا تھا۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، باتیں کرنا، آپ کا پسینہ مبارک دیکھیں نا، کیا کیا معجزات اللہ نے آپ کو عطا کر کے نہیں بھیجا تھا۔ آپ ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کرتے، سورج پلٹ کے واپس آ جاتا، چاند کو انگلی کا اشارہ کرتے، چاند دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا، درختوں کو پیغام بھیجتے، درخت جڑیں اکھاڑ کر وجد کرتے ہوئے آپ کے قدموں میں آ کر سربسجود ہو جایا کرتے، کنکریوں پر توجہ کرتے، کنکریاں کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی تھی۔ ایک پیالہ دودھ کا ہوتا، 70 صحابہ کو پلا دیتے، وہ دودھ کا پیالہ پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک لوٹا پانی کا ہوتا، 1400 1500 صحابہ کرام وضو کر لیتے، غسل کر لیتے، جانوروں کو پلا لیتے، پانی پھر بھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیا کرتے تھے۔ الغرض میں بتا رہا ہوں کہ آقا کے معجزات یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، آپ کی ذات کو اللہ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے تو چند معجزات تھے جنہیں دیکھ کر ان کے ماننے والوں نے ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ تو جس ہستی کو اللہ نے بنا کر ہی سراپا معجزہ بھیجا تھا، تو اب ڈر تھا، خطرہ تھا کہ ان کی ان عظمتوں کو، ان معجزات کو، ان کمالات کو دیکھ کر کہیں لوگ ان کو بھی خدا نہ کہنا شروع کر دیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی امت پر کرم کیا، فرمایا میرے مصطفیٰ کے معجزات، ان کے کمالات، ان کی شانیں سب اپنی جگہ پر بجا، مگر یاد رکھو یہ ساری شانیں ہونے کے باوجود
وہ خدا نہیں ہیں بلکہ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اس لیے باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت پر کرم کیا، فرمایا اس وقت تک تم دائرہ ایمان میں داخل ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ پہلے اس بات کی شہادت نہ دے دو، گواہی نہ دے دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے برگزیدہ بندے ہیں۔ تو باری تعالیٰ نے اس بات کو ہمارے ایمان کا حصہ بنا دیا، شرک سے بچا لیا، تاکہ سابقہ امتیوں کی طرح، قوموں کی طرح ہم بھی شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور اس عقدے کو حل کر دیا۔ فرمایا شانوں کے کیا کہنے، باقی انبیاء کو تو جو کچھ ملا وہ تو ملا بھی مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ اور ان کے قدموں کی خیرات تھی۔ ان کے بارے میں ایسے ایسے غلط عقائد کا لوگ شکار ہو گئے، تو جس محبوب کو میں نے بنا کر ہی سراپا معجزہ بھیجا ہے، تو کہیں ان کی ان عظمتوں اور شانوں کو دیکھ کر بھی لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو اس شرک کی جڑ کاٹنے کے لیے باری تعالیٰ نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو گیٹ وے بنایا ہے، مین دروازہ ہے، فرمایا اس دروازے سے گزرے گا ہی وہ جو پہلے اس بات کا اعلان کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے بلکہ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اس لیے میں نے بتایا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا شمار بھی بندوں میں ہوتا ہے، کیونکہ ہماری بات حقوق العباد کے حوالے سے چل رہی تھی، تو میں نے اسی کے ساتھ آج اس کو ریلیٹ کیا کہ جب ہم بندوں کی بات کرتے ہیں تو بندوں کا دائرہ کہاں تک ہے۔ بندوں سے مراد خالی انسان ہی نہیں ہے، اس میں انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، شجر بھی ہیں، حجر بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، رسل بھی ہیں۔ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر میں بتا رہا ہوں کہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں سوائے عبد اور بندہ ہونے کے اور کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار بھی وہ اللہ کے بندوں میں ہوتا ہے۔ اب یہاں تک تو ایک بات کلیئر ہوگی کہ آپ کا شمار آپ کے بندوں میں، اللہ کے بندوں میں ہوتا ہے۔ اب اگلا ایک اور غلط فہمی کا امکان یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ جب اللہ رب العزت نے یہ شرط رکھ دی کہ تمہیں ایمان کی خیرات ہی نہیں مل سکتی جب تک کہ میرے محبوب کے بندہ ہونے کی تم گواہی نہ دے دو، تو اب اگلا ڈر اور خطرہ یہ بھی پیدا ہو سکتا تھا کہ جب ان کو بندہ کہیں گے تو کہیں لا علمی اور جہالت اور غلط فہمی کی وجہ سے لوگ ان کو اپنے جیسا ہی بندہ نہ سمجھنا شروع کر دیں، تو تب بھی ایمان نہیں بچتا تھا۔ تو اب اگلی بات جو آج کی اس نشست میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو بھی اپنے ایمان کا حصہ بنا لیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار تو بندوں میں ہے، اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، مگر بندہ ہو کر بھی ان کے حقوق بندوں جیسے نہیں ہیں، کیونکہ ہماری حقوق کی بات چل رہی تھی نا، اسی تناظر میں بات کرنا چاہ رہا۔ شمار کن میں ہے؟ بندوں میں ہے، مگر بندہ ہو کر بھی ان کے حقوق بندوں جیسے نہیں ہے، حقوق اللہ نے الگ رکھے، حقوق ان کے جدا رکھے۔ آج یہی بنیادی بات میں پہلے سمجھاتا ہوں کہ ہیں بندے مگر بندہ ہو کر بھی حقوق بندوں جیسے نہیں ہیں۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، سورہ حجرات قرآن پاک کا 49واں سورہ ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا اے ایمان والو خبردار کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، واتقوا اللہ، اور اس معاملے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرنا، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے شان نزول کے اندر ایک واقعہ بیان ہوا ہے، اور واقعہ یہ تھا کہ قربانی کا دن تھا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنا قربانی کا جانور ذبح نہیں کیا تھا کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے قربانی کے جانور پہلے ذبح کر لائے۔ جو جانور انہوں نے ذبح کیے تھے ان میں کوئی نقص نہیں تھا، اور انہوں نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیے تھے، اللہ کا نام لے کر تکبیر پڑھ کر ذبح کیے تھے۔ بس نادانستہ طور پر بس غلطی اتنی ہو گئی، بھول اتنی ہو گئی کہ ابھی وہ عمل مبارک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا کہ صحابہ کرام نے پہلے کر ڈال۔
بس اتنا ہونے کی دیر تھی کہ باری تعالیٰ نے وحی بھیج دی اور فرمایا کہ اے محبوب، جن تیرے غلاموں نے تیرے قربانی کرنے سے پہلے اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا ہے، انہیں بتا دو کہ اللہ نے ان کی قربانیوں کو رد کر دیا ہے۔ اور آیت آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو خبردار، اب آئندہ کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ اب مجھے بتائیے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم بھی قربانیاں کرتے ہیں، کوئی کسی سے پہلے کرتا ہے، کوئی کسی سے بعد میں کرتا ہے۔ کسی کی قربانی کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی مسجد کے امام سے پہلے قربانی کر ڈالے تو اس کی قربانی کو رائے گاں جائے گی؟ کوئی گاؤں کے نمبردار سے پہلے کر لے، کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی ملک کے وزیر اعظم سے پہلے کر لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ حتیٰ کہ کوئی اپنے پیر و مرشد سے بھی پہلے جانور ذبح کر دے تو اس کی قربانی پر کوئی عمل، کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو واحد کائنات میں ایک ہستی ہے اور اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بس ان سے پہلے سے صحابہ کرام نادانستہ طور پر عمل کر لیا، اللہ نے ان کے اس عمل کو، نیکی کو جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی تھی، اللہ نے اس کو رد فرما دیا۔ اس کا مطلب کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار تو بندوں میں ہے مگر ان کے حقوق بندوں جیسے نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ قابل غور بات یہ ہے، یہ سبجیکٹ میں اگلی نشست میں لوں گا چونکہ آگے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ اب واقعہ تو یہ تھا جس تناظر میں یہ آیت کریمہ اتری، تو چاہیے تو یہ تھا کہ جب آیت اتری تھی تو باری تعالیٰ حکم یہ دیتے کہ اے ایمان والو خبردار، اب آئندہ کبھی میرے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، یوں بات کی جاتی، مگر اللہ نے یوں بات نہیں کی۔ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ نے رسول کا نام بعد میں لیا، پہلے اپنا نام لیا۔ فرمایا خبردار، اب آئندہ کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھ۔ تو مولا تجھ سے تو آگے بڑھ ہی کوئی نہیں سکتا، اور جنہوں نے قربانیاں کی تھی وہ اللہ سے آگے نہیں بڑھے تھے، اللہ سے آگے بڑھ سکتا بھی کوئی نہیں، اور پھر اللہ ویسے بھی ہماری طرح کا عمل کرنے سے بھاگ گئے، تو مولا تو نے اپنا نام ساتھ کیوں لے لیا؟ سیدھی سیدھی بات کرتا کہ خبردار آئندہ میرے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، تو وہ اپنا ذکر کر کے بتانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں میرا ادب کوئی میرے مصطفیٰ کے ادب سے جدا نہیں ہے، اپنا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کا ادب ہی حقیقت میں خدا کا ادب ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار بندوں میں ہے مگر بندہ ہو کر بھی حقوق بندوں جیسے نہیں ہیں۔ اب اس سے اگلی آیت کریمہ کو پڑھیں۔ اگلی آیت میں باری تعالیٰ نے پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا خبردار تمہاری آواز بھی کبھی میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بے تکلفی سے بلاتے ہو، اپنے جیسا سمجھ کر اونچی اونچی آواز سے ان کو بلاتے ہو، فرمایا خبردار کبھی میرے محبوب کو یوں آواز نہ دینا۔ اچھا مولا اگر یہ غلطی ہوگی تو کیا ہے، ایک گناہ ہی ہے نا، ہمارے کھاتے میں لکھ دینا۔ فرمایا نہیں، اسے ایک گناہ نہ سمجھنا، یہ خالی ایک گناہ نہیں ہے، اگر اتنی معمولی سی غلطی بھی ہو گئی کہ تمہاری آواز میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو گئی، یا تم نے اپنے جیسا سمجھ کر ان کو بلا لیا، تو فرمایا یہ اتنا بڑا جرم ہوگا ان تحبط اعمالکم، کہ اس ایک بے ادبی کی وجہ سے تمہارے زندگی بھر کے سارے اعمال ہی رد کر دیے جائیں گے، رد کر دیے جائیں گے، کچھ بھی تمہارے پلے میں باقی نہیں بچے گا۔ میں جو بنیادی بات جس پر کنسنٹریٹ کر رہا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار تو بندوں میں ہے مگر حقوق بندوں جیسے نہیں ہیں۔ اب کوئی ہے کائنات کے اندر اور بھی ایسا شخص کہ اگر اس کی آواز سے آواز اونچی ہو جائے تو زندگی بھر کے سارے نیک اعمال ہی چلے جائیں؟ وہ ایک بے ادبی ہو سکتی ہے، اس کو گناہ لکھا جا سکتا ہے۔ دیکھیں نا، لوگ والدین کے سامنے اونچا بول پڑتے ہیں، کوئی اپنے استاذ کے سامنے اونچا بول سکتا ہے، کسی اور بڑے کے سامنے اونچا بول سکتا ہے، اس کو بے ادبی شمار کیا جائے گا، گناہ سمجھا جائے گا، غلط کیا اس نے، اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ آپ اونچی بول پڑے تو آپ کا سارے اعمال ہی چلے جائیں، آپ کا ایمان ہی چلا جائے۔ آگے تو ایمان کی بات بھی ہو رہی۔
یہ مقام، یہ حق اگر کائنات میں کسی کو ہے تو وہ صرف ایک ہی ہستی ہے، اور اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ان تحبط اعمالکم، یاد رکھو اگر تم نے اپنے جیسا سمجھ کر بلا لیا، اونچی آواز سے چلا چلا کے بلا لیا، تو فرمایا یاد رکھو اس ایک بے ادبی کی وجہ سے خالی ایک گناہ نہیں لکھا جائے گا کہ تم نے ایک گناہ کیا ہے، یا اگر نیکیاں ہی کاٹنی ہیں تو چلو بندہ 10 کاٹ لے، 20 کاٹ لے، 40 کاٹ لے، سال کی کاٹ لے۔ فرمایا نہیں، یہ اتنا بڑا جرم ہوگا کہ اس ایک بے ادبی کی وجہ سے ان تحبط اعمالکم، تمہاری زندگی بھر کے سارے ہی اعمال رد کر دیے۔ اعمال یہ عمل کی جمع ہے، اور اعمالکم اب اعمال جمع ہو کر مضاف بن رہا ہے کم کی طرف، اور جب جمع مضاف بن جائے تو وہ جمع الجمع کا معنی دیتا ہے، جس کا معنی ہے سارے ہی اعمال۔ جو زندگی بھر نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، حج کیے تھے، عمرے کیے تھے، وعظیں کی تھی، تبلیغیں کی تھی، جو جہاد کیے تھے، صدقہ و خیرات کیا تھا، جو لوگوں کا ادب و احترام کرتے رہے، فرمایا جو کچھ بھی تم نیک اعمال کما کما کر پہاڑ بناتے رہے، اگر زندگی میں ایک مرتبہ میرے محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی ہو گئی، اور بے ادبی بھی کتنی کہ آواز اونچی کر بیٹھے، اپنے جیسا سمجھ کر بلا لیا، تو فرمایا اس ایک بے ادبی کی وجہ سے تمہاری زندگی بھر کے سارے اعمال ہی رد کر دیے جائیں، کچھ بھی پلے میں باقی نہیں بچے، اور سارے اعمال اس بدبخت کے رد ہوتے ہیں جس کا ایمان ہی چلا جائے، جس کا مطلب کہ ادھر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بے ادبی ہوئی، اعمال تو گئے ہی گئے، ساتھ ایمان بھی گیا۔ ہبتے اعمال اسی کے ہوتے ہیں جس کا ایمان ہی چلا جائے، تو اعمال بھی گئے، ایمان بھی گیا۔ تو میں بنیادی بات جو بتا رہا تھا پھر اسی پر آپ کو کنسنٹریٹ کروانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار تو بندوں میں ہے، مگر بندہ ہو کر بھی ان کے حقوق بندوں جیسے نہیں ہے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کو آپ اپنے جیسا سمجھ کر بلا لیں تو آپ کے سارے اعمال بھی چلے جائیں اور آپ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائیں۔ کوئی ایسی شخصیت نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں، ایک ہی ہستی ہے، اور اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو باری تعالیٰ نے اس دوسرے پہلو کو پھر قرآن کی کتنی آیات بھیج کر اجاگر کیا، فرمایا ہاں ان کے بندہ ہونے کی گواہی کو اس لیے ضروری رکھا ہے کہ کہیں ان کے کمالات کو دیکھ کر کبھی ان کو خدا کہنا نہ شروع کر دو۔ فرمایا میرے محبوب کی شان عظمتیں اپنی جگہ پر بجا، مگر ان ساری شانوں کے باوجود یاد رکھو وہ خدا نہیں ہے، خدا کے برگزیدہ بندے ہیں، اور آپ بندہ ہونے کی وجہ سے کہیں اپنے جیسا ہی بندہ نہ سمجھنا شروع کر دینا۔ فرمایا شمار ان کا بندوں میں ہے، مگر بندہ ہو کر بھی ان کے حقوق بندوں جیسے نہیں ہیں، وہ بندوں سے بڑی ڈیفرنٹ ہے، بہت مختلف ہے۔ حتیٰ کہ آپ کبھی غور کریں، اب دامن وقت میں اتنی گنجائش تو نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، باری تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کا جو آگے تیسرا حکم آگے فرمایا اگر تم نے آواز اونچی کر لی، اپنے جیسا سمجھ کر بلا لیا، سارے اعمال بھی گئے، ایمان بھی گیا، حالت کفر میں چلے جاؤ گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور پھر تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دیا جائے گا۔ اس کا کیا فائدہ کہ پتہ ہی نہیں چلے گا؟ فرمایا اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ سب کچھ ہی جاتا رہا، لٹ گیا، تو ممکن ہے وہ معافی مانگنے آ جائے، توبہ کرنے آ جائے، رو پڑے، گڑ گڑا پڑے، اس پر ترس آ جائے، معاف کرنا پڑے۔ باری تعالیٰ فرمانا چاہ رہے ہیں وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ کہہ کر کہ میری غیرت کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ گستاخ میرے مصطفیٰ کا ہو اور پھر اسے توبہ کی توفیق مل جائے۔ فرمایا اسے پتہ ہی نہیں چلنے دیتا، وہ اسی گھمنڈ میں رہتا ہے، اسی چکر میں رہتا ہے، بڑی نمازیں پڑھ رہا ہوں، بڑے روزے رکھ رہا ہوں، بڑے حج عمرے کر رہا ہوں، مگر پتہ قیامت والے دن چلے گا جب اس کا سارا ہی نامہ اعمال صاف ہوگا، اس سے توبہ کی توفیق ہی چھین لی جاتی، اس کے لیے توبہ کا دروازہ بھی بند کر دیا جاتا، اعمال بھی گئے، ایمان بھی گیا، حالت کفر میں چلا گیا، اور کافر بھی ایسا بنا کہ اب قیامت تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ دیکھیں نا، اور کافر بھی ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے، مگر ان کے لیے تو قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اگر وہ آج سچی توبہ کر لیں، اسلام قبول کر لیں، دائرہ ایمان میں آ جائیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ باری تعالیٰ ان کے پچھلے گناہوں کو یوں معاف کر دے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آئے۔
مگر جو کلمہ پڑھ کے کملی والے آقا کی بارگاہ کی بے ادبی کر بیٹھے، اس کے اعمال بھی گئے، ایمان بھی گیا، اور ایسے بدبخت کے لیے پھر قیامت تک توبہ کا دروازہ بھی بند کر دیا جاتا ہے، پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ تو میں نے دو باتیں عرض کی کہ چونکہ ہم حقوق العباد کی بات کر رہے تھے، تو حقوق العباد میں نے اس کا دائرہ بتایا کہ عباد سے مراد خالی انسان نہیں ہے، بلکہ عباد کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، شجر بھی ہیں، حجر بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، رسل بھی ہیں۔ الغرض خدا کی ذات کو چھوڑ کر کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں سوائے عبد اور بندہ ہونے کے اور کچھ نہیں ہے۔ ایون کہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار بھی بندوں میں ہوتا ہے، اور وہ ایسے بندے ہیں کہ جب تک ان کے بندہ ہونے کی کلمہ شہادت کی شکل میں ہم گواہی نہ دے دیں، کسی کو ایمان کی خیرات نہیں ملتی۔ اور یہ بندہ ہونے کی شہادت اور گواہی اللہ نے اس لیے ضروری رکھی کہ کہیں میرے محبوب کے معجزات اور کمالات اور شانوں اور عظمتوں اور رفعتوں کو دیکھ کر کوئی ان کو خدا کہنا نہ شروع کر دے۔ اس عقیدے کو درست کیا کہ میرے محبوب کے کمالات بجا، وہ بڑی اونچی شانیں رکھتے ہیں، بڑے بڑے معجزات کے حامل ہیں، مگر ان ساری شانوں کے باوجود وہ خدا نہیں ہیں، بلکہ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اب اگلا پہلو سمجھایا کہ اب ان کو بندہ کہہ کر گواہی دینے والوں، اب ان کو کہیں اپنے جیسا ہی بندہ نہ سمجھنا شروع کر دینا۔ فرمایا میرے محبوب کا شمار بندوں میں ہے، مگر بندہ ہو کر بھی وہ تم بندوں جیسے نہیں ہیں، ان کے حقوق بندوں جیسے نہیں ہیں۔ تو حقوق کون سے ہیں؟ آج بس میں جملہ کہہ کے بات ختم کر دیتا ہوں، اس پر بات اگلی نشست میں کریں گے۔ یہ ایمان افروز بات اپنے من کی تختیوں پر لکھ لیں، یہی قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے، جس کو وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے بڑی خوبصورتی اور صراحت کے ساتھ اس صدی کے اندر امت کے سامنے اجاگر کیا ہے۔ 14 صدیوں سے چلی آ رہی ہے یہ بات، مگر آپ نے پھر زور دے کے اس بات کو واضح کیا، اور یہ حق بات ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار تو بندوں میں ہے، مگر حقوق بندوں جیسے نہیں ہیں۔ تو اگلا ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ پھر ان کے حقوق کون سے ہیں؟ حقوق کی قسمیں تو دو ہی ہیں نا، یا حقوق اللہ ہیں یا حقوق العباد ہیں۔ تو اگر بندوں والے نہیں ہیں تو پھر کون سے حقوق ہیں؟ یہ بات من کی تختیوں پر لکھ لیں کہ اللہ کے ایک حق کو چھوڑ دیں، اس کے سوا معبود اور کوئی نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کے اس ایک حق کے عبادت کو چھوڑ کر باقی جو حق اللہ کا ہے، اس نے وہی حق اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو عطا کر رکھا۔ تو شمار بندوں میں ہے، مگر بندہ ہو کر بھی حقوق بندوں جیسے نہیں ہیں۔ تو حقوق کون سے ہیں؟ حقوق اللہ والے ہیں۔ اس پر بات انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا باری تعالیٰ صحیح معنوں میں سمجھ کر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔